بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے آداب کیا ہیں کہ دعا صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں استعمال کر سکتے، کسی انسان کا واسطہ نہیں استعمال کر سکتے۔ اگر کوئی واسطہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنے نیک اعمال کا ہے، جو کہ ہم نے صرف اللہ ہی کے رضا کے لیے کیے ہوں، تو ہم اس کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری اس دعا کو قبول کر لیجئے۔ اور اس کا واقعہ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے، احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ جو تین لوگ تھے جو غار کے اندر بند ہو گئے تھے، تو انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کے دعا کی تھی کہ اس چٹان کو جس کی وجہ سے ہمارا یہ غار بند ہو گیا اور ہم اندر قید ہو گئے ہیں تو ہٹا دیجئے، تو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس غار کا منہ کھول دیا تھا۔ اب ٹائم نہیں ہے تو میں اس پورے واقعے کو سنا نہیں سکتی، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو پوچھنا ہو تو میں آپ کو لنک بتا دوں گی، بھیج دوں گی، آپ اس میں سے پڑھ لیجئے گا۔ اگلی بات کیا ہے کہ دعا ہم نے پورے یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر موت بھی ٹل سکتی ہے تو صرف دعا سے، اور دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ دعا پورے اخلاص اور نیت کی پاکیزی کے ساتھ مانگنی ہے۔ دعا اپنے ظرف کے مطابق نہیں مانگنی ہے کہ بس مجھے اتنا ہی دے دیں اللہ کے ظرف کے مطابق مانگے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جو اپنے خزانے بار بار خود ہی پیدا کرتا ہے، اس کی اپنی ریسورسز وہ خود چلاتا رہتا ہے۔ ہم نے اس کے خزانوں کے مطابق، اس کے ظرف کے مطابق دعا مانگنی ہے، چپکے بھی مانگنا ہے اور زور سے بھی مانگنا ہے۔ پھر اللہ سے دعا قبولیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے بہترین امید رکھنی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ سے بضد نہ ہو جائیں کہ بس اللہ تعالیٰ آپ اسی کو ہمارے لیے بہترین بنا دیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ ہم جس چیز کو بہترین بنا کر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اس سے بہترین اللہ نے رکھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے اوکے ٹھیک ہے، تم چھوٹے پہ اکتفا کر رہے ہو تو وہیں پہ بیٹھے رہو، تمہیں آگے کی چیز نہیں دیتا۔ چھوٹی سی اگزامپل ہے، ہم لوگ گاڑیوں کی بات کر رہے تھے، میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ کسی گاڑی کے لیے تھا کہ آپ دعا کریں کہ مجھے یہ مل جائے، تو میں نے کہا کہ میں نے دعا کی ہے، اگر یہ تمہارے لیے بہترین ہوگی تو تمہیں مل جائے گی، اور اگر نہیں تو اس سے بہترین تمہیں ضرور ملے گی۔ تو وہ یوتھ ہے، آپ یہ کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اسی کو میرے لیے بہترین بنا دیں؟ آپ خود ہی تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتے ہیں، جب وہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کیا مشکل ہے وہ اسی کو بہترین بنا دیں؟ تو میں نے کہا بیوقوف لڑکے، میں اللہ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیمبرگینی رکھی ہے یا فراری رکھی ہے، اور میں کہہ رہی ہوں اللہ اس ٹویوٹا کرولا کو اس کے لیے بہترین بنا دے، تو اللہ تو کر دیں گے، لیکن ہماری جلد بازی ہمیں بہترین چیز سے محروم کر دے گی۔ تو ہماری جو جلد بازی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بلندیوں تک کے جو پہنچنے کے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لیولز رکھے ہیں نا، بعض اوقات ہم صرف اپنی جلد بازی کی بنیاد پر ان لیولز تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ سے بضد نہ ہوئیے، بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہیے۔ پھر سب سے اہم بات، دوسروں کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کریں، اخلاص کے ساتھ۔ جو آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتہ آپ کے لیے وہی دعا کرتا ہے، بلکہ ساتھ میں کہتا ہے کہ اللہ اس کو وہی نعمت دے، بلکہ اس سے بڑھا کر دے، اس سے بہتر دے، اور یہ میرا پرسنل تجربہ ہے۔ آپ صرف لوگوں کے لیے دعا کریں کثرت کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے آئے ہوئے خیالات اللہ کیسے پوری کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب میں بیمار ہوئی تھی اور کر نہیں کچھ پا رہی تھی، کرنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن کر نہیں سکتی تھی، تو عام طور پہ صرف لیٹتے بیٹھتے اٹھتے میری صرف دعائیں ہی چل رہی ہوتی تھیں، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے۔ الحمدللہ جتنی اللہ کی توفیق تھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ پرسنلی اس لیے ہر چیز شیئر کر رہی ہوں کہ جس چیز کا مجھے فائدہ ہوا، جو چیز مجھے اللہ نے عطا کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا میرا یہ دل چاہ رہا ہے، میرے دل میں سخت اس وقت کریونگ ہو رہی ہے کہ میں براؤنی کھاؤں۔ میری بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ماما، میرے پاس ڈبہ رکھا ہے، میں ابھی آپ کے لیے بیک کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم جتنی دیر میں بیک کرو گی شاید میرا دل ختم ہو جائے گا کہ میں نے نہیں کھانی۔ بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے ماما میں فٹافٹ سے والمارٹ سے لے آتا ہوں آپ کے لیے براؤنی۔ تو میں نے کہا نہیں، تم جتنی دیر میں واپس آؤ گے شاید پھر میرا دل نہیں چاہے گا کہ میں کھاؤں، چھوڑو دیکھتے ہیں اللہ اگر کوئی اور سبب ہو جائے۔ دونوں ہنس رہے تھے کہ اللہ اوپر سے بھیجیں گے۔ تھوڑی دیر گزری اور باہر بیل بجی، اور جب دروازہ کھولا تو ہمارا نیبر تھا، تو کہتا ہے کہ میری وائف نے آج براؤنیز بیک کی تھی، تو ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ آپ کے دل کے اندر آنے والی خواہشات، اور میں نے یہ نوٹس کیا کہ جتنا ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جیسا میں اپنے لیے دعا مانگتی ہوں یا اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتی ہوں، ویسا میں باقی سب لوگوں کے لیے دعا کروں گی، تو اللہ ہمارے دل کے آئے ہوئے خیالات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل خیالات پورے ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے محبوب ہیں
جو اس کی انسانیت یا اس کی مخلوق کے لیے فائدہ مند ہیں. تو آپ کی دعاؤں سے کسی دوسرے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا. ہمیں کیا لینا ہے کہ آپ کی ان دعاؤں سے جو اللہ کی محبت آپ کو مل رہی ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اللہ کی انسانوں کے لیے، اس کی مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں محبت کے ساتھ، تو اللہ آپ کو اپنی محبت میں شامل کرتا ہے. اور پھر وہ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دے کے کہتا ہے کہ اے جبرائیل، میں سچ اینڈ سچ بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام تمام آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ اور جبرائیل اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. اور تمام آسمان والے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ان دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ ہے. ہر وقت دعا مانگنی ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا. اور ایک اور جگہ آتا ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ قبول ہو گیا. حضرت عمر فرماتے تھے مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق ہوئی کہ نہیں ہوئی. اسی طرح سے رابعہ بصری کہتی تھیں کہ اگر دعا کی توفیق ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے قبول کرنی تھی جبھی تمہیں توفیق دی. اپنے تمام دن کے ٹائم میں ان لوگوں کو بھی خاص طور پہ یاد رکھنا ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور جو لوگ حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے، مسلمان، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے لیے جو خاص طور پہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، مغفرت کی دعا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو رزق دیتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے اور اس میں جو ٹائم ہے 27 ٹائم دعائیں مغفرت کرتا ہے. جزاک اللہ خیر فار ایکسٹرا ٹائم. میں اس بات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے اپنا تعلق دعاؤں کے ذریعے مضبوط بنانا ہے اور کوشش کر کے اپنی زندگی میں انبیاء علیہ السلام کی اور سنت سے جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں، ہم نے ان دعاؤں کے اپنے حصار میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، ہر کسی کو اللہ سے محفوظ کرنے کی دعا مانگنی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم.